بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں آپ کے سامنے چند چیزوں کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے پچھلے اسباق کو دہرا لیتے ہیں۔ پچھلے سبق میں میں نے آپ کے سامنے تین چیزیں بیان کری تھیں۔ نمبر 1 انا، لفظ انا کے بارے میں۔ نمبر 2 لفظ انتا کے بارے میں۔ نمبر 3 لفظ ہوا کے بارے میں۔ اب میں ان تین چیزوں کو آپ کے سامنے ایک اصطلاح کے ذریعے سے سمجھاؤں گا۔ اب میں نے استعمال کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اب میں یہ بتاؤں گا کہ عربی کے قواعد میں اس چیز کو کیا بولتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں پھر عربی قواعد کی چند اصطلاحیں۔ اب یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اسم ضمیر، ٹھیک ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا غائب کو بتائے۔ اب اسم کی تعریف انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں نا، تو اسی طرح اسم کی تعریف بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ابھی یہ دیکھ لیتے ہیں متکلم کس کو کہتے ہیں، مخاطب کس کو کہتے ہیں، یا غائب کس کو کہتے ہیں۔ اب جیسے مثالیں لکھی ہوئی ہیں، انا، انتا، ہوا، تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے، تینوں کے استعمال آپ کے سامنے بیان کر دیے تھے۔ متکلم کی تعریف کیا ہے؟ جیسے گفتگو کرنے والا، ٹھیک ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ گفتگو کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال کیا آئے گی؟ جیسے انا، یعنی گفتگو کرنے والا انسان خود ہوتا ہے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متکلم۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، متکلم کس کو کہتے ہیں؟ گفتگو کرنے والے کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری اصطلاح کیا ہے؟ مخاطب۔ مخاطب یعنی آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہوں گے تو اس کو عربی کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ مخاطب۔ مخاطب یعنی جس سے گفتگو کی جائے، جیسے آپ کے سامنے والا دوست یار جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری اصطلاح ہے غائب، یعنی جس کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر آپ کا بھائی ہے، دوست وغیرہ ہے، آپ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور تو اس کو عربی کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ غائب، ٹھیک ہے۔ متکلم کے لیے کیا بیان کیا تھا؟ انا۔ جب بھی استعمال ہوگا متکلم کے لیے انا ہوگا، ایک اور لفظ آئے گا، بعد میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ سمجھے کہ لفظ انا۔ مخاطب کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ انتا ہوگا، کیونکہ آپ کے سامنے والا جو ہے وہ کیا ہے؟ مخاطب ہے، تو اس کے لیے انتا استعمال ہوگا۔ اسی طرح بہت سے الفاظ استعمال ہوں گے، وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آئیں گے۔ غائب کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ آپ کے سامنے ایک لفظ آیا تھا، ہوا، ٹھیک ہے، وہ ایک لفظ استعمال ہوا تھا، اور بھی لفظ آپ کے سامنے بیان ہوں گے انشاءاللہ، وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آئیں گے۔ ابھی صرف یہ سمجھیں تعریف۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا غائب کو بتائے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالیں لکھ دیں، انا، انتا، ہوا۔ پھر متکلم کی تعریف کر دی، گفتگو کرنے والا، مخاطب جس سے گفتگو کی جائے، غائب جس کے بارے میں گفتگو کی جائے، ٹھیک ہے۔ اب مزید چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ چند چیزیں کیا ہیں؟ چند چیزیں یہ ہیں، ان میں سے ایک یہ حل، لفظ حل۔ نمبر 2 نعم۔ نمبر 3 بل۔ اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں گا، انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ اب جیسے ہم اردو میں بیان کرتے ہیں نا، اردو میں کہتے ہیں یار کیا آپ زید ہو، کیا آپ بیمار ہو، کیا آپ پاکستانی ہو، کیا آپ شاگرد ہو۔ اس طرح سے جب بھی سوال کرتے ہیں تو کس کے ذریعے سے کریں گے؟ حل کے ذریعے سے کریں گے۔ جب بھی کوئی سوال کوشچن کریں گے عربی میں تو کس کے ذریعے سے کریں گے؟ حل کے ذریعے سے کریں گے۔ کیا آپ بیمار ہو، کیا آپ کا نام یہ ہے، آپ وہ ہو، کیا آپ یہ ہو، تو اس کے لیے عربی میں کیا استعمال ہوگا؟ لفظ حل استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ انت زیدن، یہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ سمپلی اگر اس طرح کہیں گے آپ زید ہو، آپ فلاں ہو، آپ کا نام یہ ہے، تو اس کے لیے کیا آیا تھا؟ لفظ انت استعمال ہوا تھا۔ آج کے سبق میں صرف پہلا لفظ کیا آئے گا؟ حل آئے گا۔ سوال کرنے کے لیے جب بھی استعمال ہوگا تو کیا استعمال ہوگا؟ حل ہوگا۔ ایک چیز آ گئی آپ کے سامنے۔ جب بھی جواب دیا جائے گا عربی میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، سوال کیا مثال کے طور پر کہ آپ زید ہو، اس کے جواب میں اگلے بندے نے کہا جی ہاں میں زید ہوں، میرا نام یہ ہے، میں مریض ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں شاگرد ہوں، تو اس کے لیے ہمیشہ عربی میں کیا استعمال ہوگا؟ نعم، لفظ نعم استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ 2 چیزیں آ گئیں مثال کے ذریعے سے، اور مزید سمجھاؤں گا۔ نمبر 3 بل۔ بل آئے گا۔ بل کب آتا ہے؟ جیسے آپ نے مثال کے طور پر آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ زید ہو، کہ آپ بیمار ہو، تو عربی میں مطلب آپ نے جواب میں اردو میں یہ کہا کہ نہیں میں زید نہیں ہوں، میں مریض نہیں ہوں، بیمار نہیں ہوں، نہیں میں پاکستانی نہیں ہوں، نہیں میں شاگرد نہیں ہوں،
بلکہ میں کیا ہوں، فلاں ہوں، بکر ہوں، بلکہ میں صحیح ہوں، سعودی ہوں۔ مثال کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو کیا آئے گا، یہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب مثالیں دیکھ لیتے ہیں، حل کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے اردو میں کہیں گے کیا آپ زید ہو، تو اس کو عربی میں کس طرح کہیں گے، کیا کے لیے آئے گا حل، اور آپ کے لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا انت آئے گا، اور زید کے لیے کیا آئے گا عربی میں زیدن آئے گا، ٹھیک ہے۔ کیا آپ زید ہو، حل انت زیدن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں، کیا آپ بیمار ہو، تو عربی میں نے کیا استعمال کیا آپ کے سامنے کہ کوشچن کے لیے کیا آئے گا، حل آئے گا، حل آ گیا، حل آپ کے لیے آئے گا انت، اور بیمار کو کیا کہتے ہیں، مریض، ٹھیک ہے۔ تیسری مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے آپ پاکستانی ہو تو کوشچن کے لیے کیا آئے گا، حل انت پاکستانی ہو، عربی میں پاکستانی ہو کیا کہتے ہیں، پاکستانی ہو۔ چوتھی مثال دیکھ لیتے ہیں، کیا آپ شاگرد ہو، کیا کے لیے آئے گا حل، آپ کے لیے آئے گا انت، اور شاگرد کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تلمیذ۔ پانچویں مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے حل کیا آپ تاجر ہو، تو کیا کے لیے کیا آئے گا، حل آئے گا، اور آپ کے لیے آئے گا انت، اور تاجر کو عربی میں تاجر کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا سوال۔ اب جواب کس طرح دیا جائے گا، میں نے کیا بیان کیا آپ کے سامنے، صرف اور صرف نعم استعمال ہوگا، نعم انا مریض، نعم انا فلان، نعم فلاں فلاں فلاں۔ تو اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے آپ سے سوال کیا کہ آپ زید ہو، نعم، اور میں کے لیے کیا استعمال کیا تھا، میں نے پیچھے آپ کے سامنے کیا بیان کیا تھا، لفظ انا۔ جب بھی اپنا تعارف کروانا ہوتا ہے تو کیا استعمال کرتے ہیں، لفظ انا، اور زیدن زیدن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری مثال آپ سے سوال کیا کہ آپ مریض ہو، تو جواب میں کیا کہا، نعم انا مریض، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال آپ سے کیا آپ پاکستانی ہو، نعم انا پاکستانی ہوں۔ صرف اور دونوں میں کیا فرق ہے، سوال اور جواب میں، اس میں نعم آئے گا، اس میں حل آئے گا، اور باقی انت اور انا کا فرق ہے۔ چوتھی مثال دیکھ لیتے ہیں، سوال کیا کہ آپ شاگرد ہو، جواب میں آیا نعم انا تلمیذ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پانچویں مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ آپ شاگرد ہو، تو جواب میں کیا آئے گا، نعم انا تاجر، نعم، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو سمپل ہی ہو گیا ہاں میں جواب اگر دیا گیا۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نہ میں جواب دیا گیا، جیسے آپ سے سوال ہوا کہ بھائی آپ کیا مریض ہو، تو اس کا جواب دیا جائے گا، نہیں بھائی میں مریض نہیں ہوں، نہیں بھائی میں فلاں نہیں ہوں، نہیں میں استاد نہیں ہوں۔ یعنی دوسرا جواب اگر دینا ہو تو اس کو کس طرح کہیں گے، عربی میں جب بھی نہیں کے لیے استعمال کریں گے تو لا کریں گے، ٹھیک ہے، لفظ لا استعمال کریں گے ہمیشہ، اور لا کے ساتھ پھر جب جواب کو چینج کرنا ہو تو پھر بل کریں گے، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں آ گئی، ایک لا گیا اور ایک بل آ گیا، ٹھیک ہے۔ باقی تو وہی آئے گا، جیسے انا بکر، جو چینج کرنا ہے نا، دوسرا جواب آپ کو لانا ہے تو وہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ لا نہیں بل کا کیا معنی ہے، بلکہ انا بکر، ٹھیک ہے۔ پیچھے سوال میں کیا تھا کہ آپ زید ہو، اس کا جواب دیا جا رہا ہے نہیں بلکہ میں کیا ہوں، بکر ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا دیکھ لیتے ہیں، دوسری مثال یہ آئے کہ آپ مریض ہو، تو اس کا جب چینج کرنا ہے جواب کہ نہیں بھائی میں صحیح ہوں، مطلب تندرست ہوں، تو نہیں کے لیے آئے گا لا، اور بل کے لیے کیا استعمال ہوگا، لفظ بل، اور باقی سمپلی وہی ہوگا، انا صحیح ہوں۔ اسی طرح تیسری مثال دیکھ لیتے ہیں، کیا آپ پاکستانی ہو، تو اس کا جب چینج کرنا ہے جواب لا اور لفظ بل آئے گا، انا سعودی ہوں، میں پاکستانی نہیں ہوں بلکہ کیا ہوں، میں سعودی ہوں۔ اسی طرح چوتھی مثال دیکھ لیتے ہیں، کیا آپ شاگرد ہو، لا نہیں بلکہ انا استاد ہوں، میں کیا ہوں، استاد ہوں۔ اسی طرح آخری مثال دیکھ لیتے ہیں، کیا آپ تاجر ہو، تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا، لا بل انا طالب، بلکہ میں کیا ہوں، طالب علم ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ غلط لکھ دیا تھا، اس کی جگہ کیا آئے گا، تاجر آئے گا، اردو میں کیا آئے گا، تاجر آئے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کری ہیں، جو چیز سمجھ میں نہ آئے آپ سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، واقعی۔